دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آج کے بابرکت دن میں آئیے مل کر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہووں کا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، تم کہو سب خوبیاں اللہ کو، اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر یا ان کے ساختہ یعنی من گھڑت شریک؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ فانبتنا به حدائق ذات بهجة، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی اندھیریوں میں، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، کیا اللہ کے ساتھ
کوئی اور خدا ہے، برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم دلوں سے زنگ کو دور کرتا ہے اور نور ایمان سے منور فرماتا ہے، اور سکون بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن خوش نصیبوں کو قرآن کریم پڑھنے کی سعادت میسر تھی، اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، آمین۔ استاذ العلماء والمحدثین، رئیس الفقہاء، حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور آپ کی زندگانی، آپ کا علم دین حاصل کرنا اور پھر علم حدیث میں ایک کمال حاصل کرنا، آپ کی بیعت، آپ کی خلافت اور آپ کا زندگی گزارنے کا کیا ہی خوبصورت انداز رہا۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ ساری باتیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جاننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ مدنی رضا ابن فرید رضا ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں، مدنی رضا اتاری ماشاءاللہ الکریم، ان سے آئیے کلام سنتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی گئے، پینی سگانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی گئے، کلیاں کھلی دلوں کی، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوائیں کدھر کی گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ڈالے گری گری گئے، ڈالے گری گری گئے تو بالے بھری بھری، کشتے عمل پری گئے، بارش کدھر کی گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ گرمی کے تپ کے درد گئے، گرمی کے تپ کے درد گئے، کلفت سفر کی گئے، نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی گئے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے۔ ہیلے بگانے والوں کو، ہیلے بگانے والوں کو یہ راہ ڈر کی گئے۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے مانگیں گے مانگ جائیں گے منہ مانگ پائیں گے سرکار میں نہ لاگنا حاجت اگر کی گئے تو لب گئے آنکھیں بند گئے پھیلی گئے جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک در کی گئے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی پوری قبول عرض میں بس ہاتھ بڑھ کی گئے تو کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے تو تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے کیوں تاجدار خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جولیوں میں ہاں جو آج جولیوں میں غدایان در کی گئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا عزیز کا میں نے پایا عزیز کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایہ میرے آقا نے کرم فرمایا میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا پھر مدینے کا بلاوا آیا پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلو پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت مٹانے کے لیے اور بخت خوابیدہ جگانے کے لیے بخت خوابیدہ جگانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے اپنی اوقات بنا لوں تو چلو اپنی اوقات بنا لوں تو چلو بس ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انت حبیبی سیدی انت حبیبی دل یہ کہتا چل جانے دو دل یہ کہتا چل جانے دو اشک کہتے
سر ہے بے چین کے جھک جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، روح کہتی ہے کہ اڑ جانے دو، ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو، ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو، ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سامنے وہ جو در لطف و کرم، سامنے وہ جو در لطف و کرم، یوں کروں عرض کے یا شاہ امم، سامنے وہ جو در لطف و کرم، یوں کروں عرض کے یا شاہ امم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، آ گیا آپ کا محتاج کرم، اس گنہگار کا رکھیے گا بھرم، اس گنہگار کا رکھیے گا بھرم، شوق عرض بنا لو تو چلو، شوق عرض بنا لو تو چلو، بس ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کیسے ڈوبے گا سفینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا، دل گیا شہر مدینہ 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 میرا، دل دی اپنا دیکھا لو تو چلو، میں دل دی اپنا دیکھا لو تو چلو، بس ایک نئی نعت سنا لو تو چلو، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی، سیدی انت حبیبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد حاضری عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آج مبارک سیرت پر ہم انشاءاللہ الکریم بات کریں گے۔ آپ کا شجرہ نسب، آپ کا حسب و نسب بھی بہت پیارا ہے، نام بھی بہت پیارا ہے، سبحان اللہ، حسب بھی بہت پیارا ہے، نسب بھی بہت پیارا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو علم دین کے ساتھ ایک شغف ہے اور جو ایک تعلق ہے یہ بھی بہت ہی پیارا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ہی علم نافع عطا فرمائے
کہ جس کی برکت سے انسان کو نور علم کے ساتھ ساتھ علم کی اور روحانیت کی ایسی خیرات ملے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی طرف مزید آگے بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع غیر صالح سے اللہ ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی محفوظ و مامون فرمائے۔ حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ اور آپ کا نسب کس سے جا کر کے ملتا ہے اور جن سے جا کر ملتا ہے ان کی کیا عظمت و شان ہے، آئیے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد الطاری مدنی ادام ذلہ سے سنتے ہیں۔ جی سے گریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تعلق صحابی رسول حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ واہ۔ یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں آپ کی شرکت ہوئی جی، اور مدینہ شریف میں رہا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے آپ نے فیض پایا جی، اور پھر انہی کا سلسلہ جو ہے یہ یہاں ہند میں پہنچا۔ سورت یہ گجرات اسٹیٹ کا علاقہ ہے، صحیح، یہاں آپ کی پیدائش ہوئی اور ایک علمی گھرانے کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ واہ، آپ کے والد صاحب طیب سورتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو اپنے والد صاحب سے ہی حاصل کی ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ وہاں سے دہلی میں آ گئے۔ علامہ کرامت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ میں، حسین بخش دہلوی یہ مدرسہ حسین بخش کہلاتا تھا، جی، تو وہاں سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ واہ، اور میں ابھی جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہوئے موافقت دیکھ رہا تھا کہ یہی علامہ کرامت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو بیٹے وغیرہ تھے وہ یہیں پر آ گئے تھے۔ علامہ مسعود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ان کا وصال ہوا، صحیح، اور علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ سسر ہیں، اللہ یوں آپس میں ان کا تعلق ہے۔ کیا بات، تو یہ اس مدرسے میں علامہ کرامت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے۔ واہ، چشتی صابری سلسلے سے ان کا تعلق تھا ہاں ہاں، اور بڑے جو ہے وہ ایک عاشقانہ مزاج رکھتے تھے۔ واہ، مثنوی شریف کا جو ہے وہ درس بھی دیا کرتے تھے۔ واہ، تو یوں جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے صحبت پائی، پھر یہ کرامت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ کانپور میں تشریف لے گئے۔ اور اس زمانے میں جو ہے وہ کانپور کے اندر ایک جو مدرسہ تھا علامہ عنایت اللہ کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ کا، سبحان اللہ، تو انہوں نے یہاں پر داخلہ لیا اور یہاں پر استاذ الکل فی الہند علامہ لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے صحبت پائی، ان سے تعلیم حاصل کی۔ جب میں غور کرتا ہوں تو علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے علامہ دہر سے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا، واہ، جو صوفی بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث بھی تھے۔ تو وہاں پر آپ نے علم دین بھی حاصل کیا اور اساتذہ آپ کی علمی لیاقت، ذہانت اور آپ کی دلچسپی سے جو ہے وہ صرف نہ صرف متاثر تھے بلکہ ویسے وہ ساخی بنتی ہے مرعوب بھی تھے، یعنی اتنی وہ بڑی آپ کی دلچسپی تھی علم دین سے۔ تو پھر آپ نے جو ہے وہ دور حدیث شریف کرنے کے لیے علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ ویسے آپ جو ہے بہت بڑے علامہ تھے لیکن آپ پر غلبہ تصوف کا تھا، یعنی حدیث پاک سے بہت زیادہ یعنی رغبت رکھتے تھے، اور جو نقشبندی قادری سلسلہ ہے اس میں جو ہے وہ آپ بیعت کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے بیعت کا شرف بھی جو ہے وہ حضرت علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ کیا بات۔ اچھا، یہ جب یہ کانپور کے مدرسے میں تھے تو ان کی جو توجہ ہے وہ علم طب کی جانب ہوئی۔ اولاً جو ہے وہ آپ نے ایک حکیم صاحب تھے عبدالعزیز، غالباً حکیم عبدالعزیز نام تھا ان کا، تو ان سے خط و خطابت کے ذریعے علم طب کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات لیں۔ تو انہوں نے جب ان کی دلچسپی دیکھی اور گہری دلچسپی دیکھی تو کہا کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور یہاں پر جو ہے علم طب حاصل کریں۔ کیا بات۔ تو آپ نے جو ہے وہ کانپور سے غالباً یہ دہلی میں تھے، وہاں کا سفر کیا، ہاں لکھنؤ میں تھے، لکھنؤ کا سفر کیا اور 6 ماہ ان کے پاس رہے، اور پھر علم طب میں ان کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی کہ ان کی جو لائبریری تھی اس میں 1000 کے قریب جو ہے علم طب کی کتابیں، اللہ اکبر، اور انہوں نے پھر پریکٹس بھی کی وہاں لکھنؤ کے اندر بھی، اور پھر مدرسہ یہ کانپور میں آ کر زمانے طالبی علمی کے زمانے میں ہی حکمت کا سلسلہ شروع کیا۔ کیا بات ہے۔ اور یعنی بڑے پھر مشہور حکیم بھی یہ بن گئے۔ ان کی جو ہے وہ علم طب کے اندر دلچسپی کا عالم یہ تھا
کہ خط و خطابت کے ذریعے لوگ ان سے نسخے پوچھا کرتے تھے اور جو ہے وہ معلومات حاصل کیا کرتے تھے. صحیح. اور آپ بتا دیا کرتے تھے؟ ظاہر بتا دیتے تھے. اور ماشاءاللہ جو یعنی ایک تو دیکھیں علم طب کا ماہر ہونا اور پھر بتانے میں بھی فراخ دل ہونا، سخی ہونا، یہ جو ہے نا وہ یہ شاذ بلکہ اشذ جو ہے معلوم ہوتا ہے. اچھا، پھر یہ جب علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے علم حدیث بھی حاصل کیا اور جو ہے وہ بایت کا شرف بھی پایا، اور پھر یہ واپس جو ہے وہ کانپور میں آئے، اور کانپور کے اندر جو مدرسہ تھا اس کے اندر آپ کو مدرس رکھ لیا گیا. تو علامہ احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے استاذ ہیں، اور معقولات کے اندر جو ہے وہ ان کو بڑی دسترس حاصل تھی. اور یعنی زمانے بھر کے اندر یہ مشہور تھے. اعلیٰ حضرت سے دوستی بھی تھی علامہ احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے استاذ بھی تھے، اور انہی کی سرپرستی میں آپ نے کانپور کے اندر علم دین حاصل بھی کیا، اور پھر یہاں پر آپ نے ان کی سرپرستی میں تدریس شروع کر دی. اور پھر شادی بھی ان کے گھر میں ہوئی، علامہ احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں. کیا بات. اور آپ پھر جو ہے وہ آپ نے کافی عرصہ یعنی کچھ عرصہ تدریس کی، اور اس کے بعد آپ کو حدیث کی جانب رغبت ہوئی. کیا بات. تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ استاذ المحدثین علامہ علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلیں، سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو ان کے پاس پھر یہ گئے، اور 1 سال تک انہوں نے یہاں دور حدیث شریف کیا. اور اسی زمانے میں قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور استاذ المحدثین علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 طلبہ جو تھے یہ اس زمانے میں کلاس فیلو تھے. جب میں ان کی ہسٹری پر نظر ڈالتا ہوں تو ایک جو سیکھنے والی چیز ہے کہ آپ مدرس بن چکے، مدرس بننے کے باوجود پھر آپ نے دور حدیث کیا. آپ جو ہے وہ زمانے طالب علمی میں علم دین حاصل کر رہے ہیں اور علم طب کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ آپ جس فن کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ کو یوں ہی جو ہے وہ آپ اعلیٰ قسم کے اساتذہ بھی آپ کو نصیب ہوئے. اور یوں یعنی دیکھا جائے تو درس نظامی کی تمام کتابیں معقول و منقولات اس میں یہ ماہر تھے. علم طب کے بھی ماہر تھے، اور علم حدیث کی جانب ان کی بہت زیادہ رغبت تھی. اور جب آپ نے تدریس کا سلسلہ شروع کیا تو وہیں پر سنن نسائی کا جو ہے وہ آپ نے حاشیہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، اور اس میں جو ہے وہ کوئی کچھ ہی عرصے کے اندر یہ اس حاشیے کو مکمل کر چکے تھے. تو یہ یوں دیکھا جائے تو آپ کو جو ہے وہ ان تمام علوم کے اندر نہ صرف دسترس حاصل تھی بلکہ جو ہے وہ ماہر ترین یہ جو ہے وہ شخصیت تھے. کیا بات ہے سر، اب سبحان اللہ، اتنے آپ نے ایک مختصر سے وقت میں اتنی جامع انداز میں ان کی بایوگرافی، اور مجھے کہنے دیں کہ ان کا جو علمی سفر ہے اس کو ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے. آپ کی یہ اسٹوڈنٹ لائف ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے جو ہے وہ کیا ہے، چاہے آپ نے درس نظامی جو ہے وہ سیکھا ہے یا آپ نے جو ہے وہ علم طب حاصل کیا ہے، اور آپ نے ان کی کامیابیوں کا ہی گراف جو ہے وہ بتایا ہے، اور ہے ہی کامیابیاں تو کامیابیوں کا ہی ذکر ہوگا. اس عنوان کو لے کر کے اگر ہم ابھی کے ہمارے موجودہ دور میں جو ہے وہ آئیں اور اس پر اگر ہم دیکھیں تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آج کا اسٹوڈنٹ، چاہے وہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، جامعہ میں ہے، مدرسے میں ہے، کسی دارالعلوم میں ہے، جامعہ المدینہ میں ہے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ سکسیس کے لیول کو، کامیابی کے اس لیول کو وہ نہیں پہنچ پاتا کہ جس کی وہ خالی تمنا دل میں جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتا ہے؟ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بعض اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ایک ہوتا ہے کہ ہم نے کامیابی کا ایک لیول حاصل کرنا ہے، پوزیشن حاصل کرنی ہے، وہ اس حوالے سے پڑھتے بھی ہیں، اور کچھ نے بس یہی رکھا ہوتا ہے کہ بس جو ہے نا وہ کلاس جو ہے نا یہ پوری کرنی ہے، پاسنگ مارکس جو ہے وہ آنے چاہیے، پیپر فیل کوئی نہیں ہونا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، زمانے طالب علمی میں 2 چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. ایک محنت، یعنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر
جی دو چیزیں آپ فرما رہے ہیں بڑی اہم ہے. صحیح. ایک ہے محنت اور دوسرا جو ہے وہ پوری لگن. واہ. محنت اور لگن یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی بھی چیز میں آدمی ان دو چیزوں کے ساتھ مصروف ہوتا ہے جی. تو پھر وہ کامیابی کا بہت بڑا درجہ پا لیتا ہے. صحیح. اور لگن ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. جس چیز سے بھی جو بھی آدمی علم حاصل کر رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا نا علم طب میں جو ہے وہ آپ نے توجہ فرمائی اور پھر کتنا جو ہے وہ آپ نے کامیابی کا سفر حاصل کیا کہ آپ مرجع بن گئے، لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کرنے لگ گئے. تو حالانکہ آپ دیکھا جائے تو دینی طالب علم اور علم طب دونوں جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں. بالکل. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے جب کوشش کی تو پھر مکمل کوشش کی. مرحبا. اور 6 ماہ جو ہے وہ اس کوشش پہ لگا دی اور پھر پریکٹس بھی جو ہے وہ کی توجہ دینے سے ہی بات بنتی ہے. صحیح. جب آدمی جو ہے پوری لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ پاک کامیابی بھی عطا کرتا ہے. تو یہ جو پاس جو ہے ہونے کی جستجو ہے کہ بس نمبر پاس ہو جاؤں، اور جو ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر توجہ بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ آدمی کچھ توجہ دیتا ہے، کچھ توجہ نہیں دیتا، اسباق کی طرف دھیان نہیں ہوتا. جی. تو اچھا پھر ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ فوکس بھی کرنا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. صحیح. اور پھر فوکس کر کے جو ہے وہ اگر علم دین حاصل کیا جائے یا پھر دنیاوی طور پر بھی کوئی فن حاصل کیا جائے جی. تو اگر ایک فن کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اسی کے اندر کوشش کرتا ہے تو پھر کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں. صحیح. تو یہ جو ہے نا کبھی کچھ یہ چکھ لیا، کبھی وہ کچھ چکھ لیا، کبھی یہ کر لیا، تو اس میں پھر جو ہے وہ کامیابی کے چانس کم ہو جاتے ہیں. کم ہوتے ہیں. میں نے جو ایک بات نکالی، ایک لفظ جو نوٹ کیا ہے میں نے آپ کی گفتگو کے اندر، مکمل کوشش کرنا. کوشش تو ہے لیکن کیا یہ مکمل کوشش ہے یا نہیں ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین یہ غور کرنے کی حاجت ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ہماری اسٹرگل ہے، جو کوشش ہے، جو محنت ہے، یہ مکمل بھی ہے یا نہیں ہے، یا جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہے یا نہیں ہے. اس پر جو ہے وہ غور کی حاجت ہے. اور فوکس کا بھی جس طرح فرمایا ہے، جو چیزیں انسان کو ڈی فوکس کرتی ہیں ان میں سے ایک بڑی چیز کا اگر میں نام لوں تو کیا نام لینا چاہیے؟ عدنان بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی نہ مدنی رضا بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اگر انسان کا جو فوکس چیزیں آؤٹ کرتی ہیں، فوکس آؤٹ ہونے میں ویسے زیادہ ٹائم لگتا نہیں، جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے. ہاں آپ مسکرا رہے ہیں. ابھی ایک منٹ میں کر کے دکھا سکتے ہیں آپ کو، 1 منٹ بھی نہیں لگتا بلکہ. ہاں کچھ سیکنڈ میں. یہ عبدالغفور صاحب ہمارے کیمرہ مین ہے، یہ چاہیں تو 1 سیکنڈ میں میرا جو ابھی نظر آ رہا ہے دھندلا کلیئر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، یہ دھندلا ہو جائے گا، فوکس آؤٹ ہو جائے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو فوکس آؤٹ کرتی ہیں وہ کیا، اس میں سب سے آپ پہلا نمبر کس کو دیں گے؟ موبائل کو. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں، یہ فوکس آؤٹ کرنے پر موبائل کی دلالت، یہ دلالت غیر لفظیہ، غیر وضعیہ، التزامیہ کا درجہ پا چکی. اب یہ کون سمجھے گا؟ یہ وہ سمجھے گا جس نے علم منطق میں کچھ جو پڑھا ہے. تو ان کے ذوق کے لیے بھی کم از کم نام تو ہو جانا چاہیے، باقی ہو نہ ہو کچھ ذکر اس کا بھی ہونا چاہیے. بہرحال موبائل رکھ کے پڑھیں گے تو کبھی آپ توجہ سے نہیں پڑھ پائیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل. یعنی موبائل جو ہے یہ آدمی کو جہاں سہولت دے رہا ہوتا ہے وہاں آج کی زندگی میں اس نے کچھ پریشانیاں بھی کھڑی کی ہیں. صحیح. کہ آدمی جو ہے وہ پوری توجہ نہیں دے پاتا اور موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، اور جو آدمی کا ایک ٹیمپو بنا ہوا ہوتا ہے کسی کام پہ تو ایک دم سے جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. اور پھر جو رائٹر ہوتا ہے نا، رائٹر کے لیے بھی یکسوئی چاہیے ہوتی ہے جی. اور وہ ایک چیز جو ہے وہ لکھ رہا ہے، اور اب موبائل کی گھنٹی، ابھی رات ہی کی بات ہے جی کہ تقریباً رات 11 بج چکے تھے اور میں ایک تحریر لکھ رہا تھا. اور پھر مجھے ایک کال آ گئی، اور کال بھی آ گئی جلدی پہنچے، گھر پہنچے. تو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہاں بچے کو بھوک لگ گئی ہے، اب اس کا انتظام کرنا ہے. تو اب جو میرا ایک بالکل بن چکا تھا مضمون کہ میں نے گھنٹہ مطالعہ کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور پھر میں نے جو ہے وہ ذہن بنایا کہ یہ میں یوں مضمون لکھوں گا. اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں فوراً جو ہے وہ فون کی گھنٹی تو بج گئی، فون تو میں نے سن لیا کہ وہاں سے چلا جاؤں، اور دوسرا تھا کہ مضمون جو میرے ذہن میں اس وقت آ چکا ہے اس کا کیا کروں. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو محنت کی ہے اس کو جو ہے ابھی کمپوز کر لوں گا تو یہ ایک اچھے انداز سے ہو جائے گا.
لیکن اگر کل پر چھوڑوں گا تو پھر مجھے دوبارہ دیکھنا پڑے گا، میں یعنی کم از کم آدھا گھنٹہ تو دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو میرے ذہن میں مضمون آیا ہے وہ صفحے پر یا کمپیوٹر میں وہ ابھی میں لکھوں گا تو زیادہ بہتر انداز سے لکھ سکوں گا. تو پھر میں نے ہمت کی اور جو ہے وہ کیونکہ مضمون تو تیار تھا پھر میں نے فوراً کمپوز کر لیا، اور مجھے کوئی اس میں 10 منٹ لگے ہوں گے. تو یہ موبائل ہے واقعی یہ آدمی کی زندگی کے اندر پرابلم تو لاتا ہے. فائدہ ہے کہ ایک دم گھر سے رابطہ ہو گیا، اور جناب بچے کی جو ضرورت تھی وہ میں نے پوری کرنی ہے، میں نے ذہن بنا لیا. لیکن جو اگر میں مضمون نہ لکھ کر جاتا تو آج پھر جو ہے وہ مجھے بیٹھنا پڑتا، اور ہو سکتا ہے کہ اتنے اچھے انداز سے وہ مضمون جو ہے صفحے پر نہ آ پاتا. صحیح، یہ بھی ایک بات ہے. یہ تو پوزیٹیو یوز تھا. آپ دیکھیں نیگیٹو یوز میں بھی بہت چیزیں ہیں، اور موبائل کی مثال زہر کی سی ہے، میں جو سمجھتا ہوں. یہ اب بات آ گئی ہے تو اس کو کر ہی دیں. موبائل کی مثال کیا ہے؟ ایک زہر کی سی ہے. زہر کو جب پروسیس میں سے نکالا جاتا ہے تو وہ زہر دوائی بن جاتا ہے، جسے کہتے ہیں، لفظ میں استعمال کروں، تریاک بن جاتا ہے. تریاک کیا ہوتا ہے؟ زہر ہی ہوتا ہے. لیکن زہر کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو ایک پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے، اس کی حیت کو تبدیل کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ زہر سے پھر وہ دوائی بن جاتا ہے. پہلے تھا یہ زندگی ختم کرے گا، ابھی ہے تو یہ زندگی دے رہا ہے. تو موبائل کی مثال ایک زہر کی سی ہے. تو اس سے زیادہ واقفیت وہی رکھے جو تریاک بھی جانتا ہو کہ یہ تریاک کیسے ہوگا اور صحیح استعمال کیسے ہوگا. یہ آسان بات کر لوں تو یوں آئے گا کہ موبائل کے ساتھ دل وہی لگائے کہ جس کو پھر صحیح استعمال بھی آئے اور پازیٹیو یوز ہی کرے. ورنہ جو تباہی یہ فوکس کی تو جو مچا رہا ہے سو مچا رہا ہے، اور بھی بڑی تباہی مچا رہا ہے. الیاذ باللہ. آنکھوں کا بیڑا گرک کر رہا ہے، دماغ کا جو ہے نا، وہ میں نے کہاں یہ پڑھا، مجھے یاد ابھی نہیں آ رہا، لیکن پڑھا یہ ہے کہ یہ آنکھوں کا پانی خشک کر دیتا ہے. موبائل کی روشنی آپ رات کو اس کو بالکل قریب کر کے دیکھتے رہیں تو یہ آنکھوں کو ملیا میٹ کر دے گا. الیاذ باللہ. تو بہرحال اگر بات چل رہی تھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف کی، اور اسٹوڈنٹ لائف میں اسٹڈی کی بات ہو رہی تھی، تو اسٹڈی آپ کو کرنی ہے سو آپ کو موبائل اپنا اس کو سائلنٹ موڈ پہ کم از کم لگانا پڑے گا، یا ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا لیں. جی ہاں، یہ میں آسان سی بات یہ بھی عرض کروں، ڈونٹ ڈسٹرب موڈ پہ لگا لیں. ڈونٹ ڈسٹرب موڈ کیا ہے؟ کہ وہ جو آپ کی ہائی پریورٹی کال ہے جس کو آپ نگلیکٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ آپ کے پاس آ جائے گی. لیکن اور کچھ آ رہا تو وہ نہیں آئے گا، پھر نہ گھنٹی بجے گی، نہ میسیج آئے گا، نہ کچھ اور ہوگا. اور یہ ڈونٹ ڈسٹرب موڈ یہ تقریباً اینڈرائڈ موبائل میں پایا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ موبائل تو ہے لیکن استعمال جس فیچر کو کیا جا سکتا ہے پازیٹیولی، اس کا بعض وقت پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے سوچ رہے ہو یار یہ بھی ہے موبائل میں، کہاں پہ ذرا ڈھونڈیں. تو بہرحال اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو بات ہم اسٹوڈنٹ لائف کی جو ہے وہ کر رہے تھے، اور اس میں کامیابی کی بات کر رہے تھے. تو اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جب تک موبائل کے استعمال کو ریڈیوس جو ہے وہ نہیں کرے گا، تب تک اگر کامیابی حاصل کرنا چاہے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہنوز دلی دورست، مشکل کام ہے. بہرحال طالب علم جب اپنے استاد کو یہ بات جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میں پڑھنے میں واقعی جو ہے یوں کہہ لیں دل لگی سے کام کر رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے، تو پھر استاد بھی اپنا جو ہے وہ سب کچھ جو اس کے پاس ہے وہ طالب علم پر اسی محنت، اسی مشقت کے ساتھ، اور اسی یوں کہہ لیں کہ ایک اس کو کچھ بنانے کے لیے استاد بھی پھر تگ و دو کرتا ہے. یہی چیز ہمیں حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں بھی نظر آتی ہے. زمانہ طالب علمی میں جب آپ مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پڑھا کرتے تھے تو دیگر اور بھی بڑے بڑے جو تھے آپ کے، ہم جو کلاس تھے، ہم مکتب تھے، دیگر اور علماء بھی تھے پڑھنے والے، لیکن استاد صاحب کی جو خصوصی توجہ تھی اور پر بھی بہت تھی، لیکن محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آپ زیادہ شفقت فرمایا کرتے تھے، زیادہ مہربانی فرمایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ ان کی محنت، مشقت، لگن، اور ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں وہ تھی جو استاد صاحب نے ملاحظہ فرمائیں، اور پھر ان کی شفقتوں اور یوں کہہ لیں کہ محبتوں کا محور حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی ہوئے.
اور اس کا پھر لوگوں نے نظارہ بھی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا تھا، محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو چند بار مطالعہ، محنت، مشقت ایسی، یعنی جو کام کرنا ہے نا وہ کرنا ہے اور دل سے کرنا ہے، محنت کے ساتھ کرنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا ایک ایک کتاب کو کئی بار پڑھتے تھے اور اس وقت تک پڑھتے رہتے تھے حتیٰ کہ وہ کتاب یاد ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ فقہ اور حدیث کی بہت ساری کتابیں وہ تھی جو آپ کو زبانی یاد ہو چکی تھی، اتنا آپ نے پڑھا تھا حدیث مبارکہ کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، اور پھر جو آپ کا فقہ کے اندر جو آپ کی فقاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے وہ منیت المصلی پر آپ کا زبردست قسم کا حاشیہ ہے، جس کو پڑھتا جائے بندہ تو ایمان تازہ ہوتا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم فقہ میں کیسا کمال اور درک عطا فرمایا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ خود اتنے جید عالم دین فقہ کے اندر، میں ایک شخص سے ملا جو خود بھی جو ہے نا اس نے بہت معقولات پڑھ رکھی تھی، اور وہ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس نے جو ہے نا صرف یہ حاشیہ پڑھا تھا، اور اس حاشیے کے پڑھنے کی وجہ سے وہ اس قدر متاثر تھا ان سے، کہتا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا عالم دین ہے، اور پھر ان کی یعنی عظمت کا بھی قائل تھا، اور ساتھ میں وہ ایک بات اور بھی کہتا تھا کہ یہ جن کی عظمت کے قائل ہیں، جن کو حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے مقتدا ہیں، وہ ہیں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہتے تھے جو خود اتنے بڑے عالم دین ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام احمد رضا خان یہ میرے شیخ ہیں، یہ میرے امام ہیں، یہ میرے مقتدا ہیں، وہ کتنے بڑے عالم دین ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کو علم حدیث میں بھی اور علم فقہ میں بھی بڑا کمال عطا فرمایا، اور اس میں ان کے گھر والوں کا بھی بڑا کردار ہے۔ اپنے والد صاحب سے تو جو انہوں نے علم حاصل کیا، اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی تھے مولانا عبد اللطیف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ دیکھیں جب کوئی شخص علم دین، وہ تو پڑھ چکے، اور اس کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا۔ بعض جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا کپڑے وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے، بعض نے کہا لکڑی وغیرہ کا کاروبار جو ہے وہ آپ نے شروع کیا تھا۔ اب حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی 2 سال چھوٹے تھے ان سے، باوجود یہ چھوٹے بھائی ہونے کے، لیکن چونکہ علم دین حاصل کر رہے تھے تو بھائی صاحب نے کہا کہ آپ کا جتنا خرچہ ہے وہ میرے ذمہ ہے، آپ یہ خرچے اخراجات اس سے جو ہے وہ فکر مند نہ ہو، یہ میں آپ کی ضروریات پوری کروں گا، آپ علم دین حاصل کریں۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کو یعنی وہ جو معاش کی فکر تھی، جو ضروریات کی فکر تھی، اس سے آپ کے بھائی نے آزاد کر دیا کہ جی آپ کو یہ ٹینشن یہ جو ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں پوری کروں گا، اور آپ علم دین حاصل کیجیے۔ اور پھر آپ دیکھیے اللہ کریم نے کیسا ان کو زمانے کے اندر ممتاز فرمایا ہے کہ ان کی کتابیں بھی پڑھی جاتی ہیں، فیض بھی ہے، شاگرد بھی ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ انہوں نے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی سے فیض پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دوسری بات جو ہے اسٹوڈنٹ لائف کے لیے آئی ہے حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کے ذکر میں، وہ یہ ہے کہ طالب علم جب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی سبجیکٹ کے اندر ایکسٹرا آرڈنری اپنی توجہ دکھاتا ہے تو پھر جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی اس پر ایکسٹرا آرڈنری توجہ کرتا ہے۔ تو یہی معاملہ اسکول کالج میں بھی ہوتا ہے کہ جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ توجہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا ہے تو اس کو پھر ٹیچر کی توجہ بھی ویسی ملتی ہے، اور جو بس بیٹھا جو ہے وہ یا تو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، بیک بینچر کیا کہتے ہیں اس کے لفظ ہے، بیک بینچر، ہاں یہی پیچھے بیٹھنے والے، پیچھے بیٹھے، آگے جو ہے وہ پڑھائی ہو رہی ہے اور پیچھے بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ چٹکیاں کاٹ رہے ہیں اور جو ہے وہ نقلیں اتار رہے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ جو اسٹوڈنٹس بھی کیا کچھ کرتے ہیں، توبہ یا اللہ، اللہ کی پناہ ہے بعض معاملات پہ۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس فیز میں سے جو ہے وہ گزرے ہوئے ہیں تو پتہ ہوتا ہے۔ اور پھر بیٹھا کرتے تھے جی معاذ اللہ الیاذ باللہ، کیا باتیں کر رہے ہیں عدنان بھائی۔ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا وہ درس نظامی کے 5 سال تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے گزارے میں بھائی جان، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، دورہ حدیث ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ کہاں پیچھے بیٹھتے تھے؟ اسکول میں بھی پیچھے نہیں بیٹھتا تھا میں، اسکول میں بھی جو ہے نا وہ آگے ہی بیٹھتے تھے۔ بہرحال ایک ہمارے ٹیچر تھے، وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے رکھا ہوا تھا بھائی آج وہ ان کے اس میں پیریڈ میں وہ کرسیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی تھیں۔ بعض تو اساتذہ ٹیچرز یوں تھے کہ بھائی آج جو جہاں بیٹھا ہوا ویسے ہی ہے، لیکن اس میں یہ تھا بھائی یہ لائن ہے، آج یہ لائن آگے ہے تو آج کل یہ لائن کیا ہوگی سب سے
پیچھے ہوگی, پیچھے والا کہ نمبر کیا ہوگا وہ آگے آتا جائے گا. یہ بھی تھا بارہ. تو بہت ساری ظاہر سی بات ہے, جب بندہ ایک فیز میں سے گزرا ہوتا ہے بہت ساری باتیں جانتا بھی ہے. تو یہ پہلوں کے جو ہے وہ قصے بعد والوں کے لیے کیا ہے, نصیحت ہے. تو جو پیچھے بیٹھے رہتا ہے اور باتیں کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آپ کو نظر آئے گا کہیں نہ کہیں, اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتے رہنا چاہیے. اور جو خاص اسٹوڈنٹ ہے اس کو ان باتوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے. حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں ہمیں یہ باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں, خود بھی اپنائیں گے تو انشاءاللہ فیض پائیں گے. آپ کے معمولات کیا تھے, کچھ اس حوالے سے خالد بھائی سے رہنمائی لیتے ہیں. جی حضور. سبحان اللہ, حضور بڑی مقدس ہستی تھے اور نیک آدمی تھے. نیک ایسے کہ نیکی کو پسند کرنے والے اور نیکی کو عام کرنے والے تھے. زمانہ طالب علمی کے حوالے سے مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی, تو ایک جملہ یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اسٹوڈنٹ اس طرح کا ہونا کہ وہ استاد کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر استاد بسا اوقات خود اس طالب علم کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اہم مضامین اس کی وجہ سے روک لیے جاتے ہیں. ان کیس اگر وہ نہیں آیا نا اور استاد نے کوئی اہم مضمون پڑھانا ہے تو یہ اس کا انتظار ہوگا. یہ نہیں کہ باقیوں کا ٹائم ویسٹ ہوگا, باقیوں کو جس چیز پڑھانی ہے وہ پڑھا دیں گے, اساتذہ پھر اساتذہ ہوتے ہیں, لیکن جو اہم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی پھر ایک خاص توجہ ہوتی ہے استاد کی ان کی طرف, اور استاد پھر ان کی محبت بھی ان سے کرتے ہیں اور طلباء کو بھی ان کا ادب سکھاتے ہیں. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کے جو پیر و مرشد تھے فضل الرحمان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فرمایا کرتے تھے ان کا ادب کیا کرو. ان کے ہم درجہ افراد کو کہا کرتے ان کا ادب کیا کرو, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ فرمان رسول مقبول کے محافظ ہوں گے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ محدث صورتی بن کر جب جگمگائے ہیں, تو چاہے افتاء کا معاملہ ہو چاہے حدیث کا معاملہ ہو, دونوں ہی شعبوں میں اور دیگر علوم و فنون میں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چمکتے رہے. اور پھر یہی وجہ تھی سلمان بھائی کہ دور دراز سے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے, صحیح, اپنے مسائل آپ سے حل کرواتے, آپ کی بارگاہ میں آ کر عقیدت سے حاضری دیتے اور مسائل پوچھا کرتے. نہ صرف آپ مرجع عوام تھے بلکہ مرجع خواص بھی تھے. خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک معاملہ تھا کہ جب آپ پیلی بھی تشریف لے جاتے تو آپ کے گھر پہ رکا کرتے تھے, کچھ قیام فرمایا کرتے تھے, اور پھر علمی تکرار ہوا کرتی تھی. اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کی طرف خطوط بھی ہیں اور جو محبت کے انداز ہیں وہ جدا گانا ہے. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں معمولات جو آپ نے ارشاد فرمائے ان کو دیکھا جائے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام میں احکام شریعت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر نہ صرف یہ فرمان تھا بلکہ اس پر عمل بھی ایسا کرتے تھے کہ عوام ہو یا خواص, جب ملاقات کا انداز ہے نا تو وہ بڑا دل نشین ہوا کرتا تھا. آپ فرماتے تھے کہ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا حتیٰ کہ ملنا جلنا بھی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جب علم سیکھا ہے, حدیث سے محبت ہے, تو جس کی حدیث سے محبت ہے نا اس کی سنت سے بھی بڑی محبت ہے. اس کی سنت کے آئینہ دار نظر آئیں گے, پیکر سنت گویا نظر آئیں گے. پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب لوگ ملنے آتے انداز کیا ہوتا, کہا جاتا ہے آپ کی مجلس کا حال یہ تھا, آپ کی محفلوں میں جو آتے تھے کہا کرتے تھے کہ کم گوئی آپ کا خاص شیوا تھا, کم گفتگو کرنا. اور پھر مدرسہ ہو یا گھر مسجد ہو یا کہیں اور ہو, کسی محفل میں بیٹھے ہوں, آپ کا انداز اکثر ایسا ہوتا کہ خاموش رہتے اور اختلافی مسائل میں اس وقت تک رائے نہیں دیتے جب تک آپ سے پوچھا نہیں جاتا. صحیح, یہاں تو ویسے چار بندے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں اور دو رائے آ جائیں تو تیسرا تو اہم سمجھتا ہے, بہت ضروری سمجھتا ہے کہ اس میں جب دو بندوں نے رائے دے دی تو میرا بھی کچھ آنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں, میرا نقطہ نظر یہ ہے. اور یہ جو نہ اس میں آپ کا نقطہ چاہیے نہ ہی آپ کی نظر چاہیے, سیدھی سی بات ہے. اللہ اکبر. تو ایسا ہی ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب تک کوئی دریافت نہیں کرتا, کوئی پوچھتا نہیں سوال, آپ کی طرف رجوع کر کے آپ کی توجہ چاہ کر آپ سے نہیں پوچھتا باقاعدہ, تب تک پھر آپ گفتگو نہیں فرمایا کرتے تھے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نہایت جب آنے والے آتے ملاقات کرتے تو ان کا اپنا انداز ہوتا کہ ایک امام کی بارگاہ میں آئے ہیں, دست دوستی کا انداز اور محبتوں کا انداز. جب وہ ملاقات کر رہے ہوتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز بھی انتہائی عاجزی والا ہوا کرتا تھا, انتہائی محبت کے ساتھ ان سے ملا کرتے, اور وہ ملاقات کرتے تو یہ خود بڑھ کر ان کو دعائیں دیا کرتے تھے
پھر اس وقت تک خاموش رہتے، آنے والا آیا ملاقات کر کے نا اس کو مجلس میں اپنی بٹھا لیا. پھر اب ایک تو یہ ہے کہ یہ آئے ہیں تو میں اپنے گفتگو کرنا شروع کر دوں کہ آپ میری بارگاہ میں آئے، آپ جانتے ہیں کتنی عظیم بارگاہ میں آئے، میرا کیا مقام ہے. اس قسم کے انداز علماء کے نہیں ہوتے. جو سیرت محدثہ سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کرتی ہے، آپ کا انداز یہ تھا کہ آنے والا اپنا مسئلہ لے کر آیا ہے تو پھر اس کو اکرام کے ساتھ بٹھاتے اور خاموش رہتے کہ وہ گفتگو میں پہل کرے. وہ جو مسئلہ لے کر آیا ہے، وہ جو اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کرے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حوالے سے جو اس کا مسئلہ ہوتا گفتگو کرتے. انداز یہ ہوتا کہ اتنی انکساری کبھی ہوتی سلمان بھائی کہ جو آنے والا ہوتا تھا نا، آپ کی انکساری کی وجہ سے، آپ کے عجز کی وجہ سے اس پر رکت طاری ہو جاتی. اللہ، اتنے بڑے امام ہے اور ملنساری کا یہ انداز ہے، محبتوں کا یہ انداز ہے. اور علم جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے، بڑی طلباء کو بھی سمجھانے کے لیے یہ بڑی کامن مثال ہے کہ جس شاخ پر پھل ہوتا ہے نا وہ جھکی ہوئی نظر آتی ہے. جس میں ہو کچھ کہ یہ ہے برتن بھرا ہوا، تو پھر اس کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے. وہ پھر ایسے ہی یوں سمجھے کہ ہر ہوا کے ساتھ لڑک نہیں رہا ہوتا، وہ اپنا ایک انداز رکھتا ہے، ایک وقار رکھتا ہے. عالمانہ وقار کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور پھر نہ صرف علماء کے ساتھ بلکہ عوام کے ساتھ بھی آپ کی محبتوں کا یہ انداز رہا کہ ہر آنے والا آپ کی بارگاہ سے فیض ہی حاصل کر کے لوٹا کرتا. مرحبا، کیا خوبصورت گفتگو فرمائی خالد بھائی. یہ جو مبارک انداز ہے کہ آنے والے کو عزت دینا، عزت دی جائے، سلام میں جو ہے وہ پہل کرنا، پھر مصافحہ کرنا، اور جو ہے وہ حال احوال دریافت کرنا، خیریت کسی کی جو ہے وہ پوچھنا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جو ہے وہ پیارے انداز ہیں. جو ان کو اپنائے گا وہ انشاءاللہ ویلیویبل ہو جائے گا. حضور کی تو ذات بھی اعلیٰ ہے، صفات بھی اعلیٰ ہیں، اور آپ کی تعلیمات بھی لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، اور جو اپناتا جائے گا وہ اعلیٰ ہوتا جائے گا. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اپنائے. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی اسوہ حسنہ پر جو ہے وہ عمل کیا تو اللہ کریم نے آپ کو مقام عطا فرمایا. ہم بھی اگر عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازے گا اور ہم سے راضی ہوگا، فضل فرمائے گا. حضور کی بات جو ہے وہ ہوئی ہے تو آئیے جانشین میرے سنت کا ایک پیکج بھی ہے ہمارے پاس، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. آئیے سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ہی انبیاء و رسول علیہ السلام کو بے مثال خوبیوں، فضائل و کمالات اور انتہائی شان و عظمت سے نوازا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفی اللہ بنایا، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو نجیج اللہ بنایا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. الغرض ہر ایک نبی کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، اور ہمارے آقا احمد مجتبی 12ویں والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نہ صرف خلیل بلکہ اپنا حبیب بھی بنایا. جیسا کہ خود خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. اور ایک اور ارشاد نبوی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہوں، اور یہ فخریہ طور پر نہیں کہتا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ولادت مصطفیٰ کے مختلف واقعات بیان کرنے کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک دن مجھے آواز سنائی دی کہ انہیں ہمارے پیارے نبی کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گہری دوستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال عطا کر دو، بلکہ انہیں تمام انبیاء و مرسلین کے اخلاق حمیدہ کا نمونہ بنا دو.
تو پھر کیوں نہ کہے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. یعنی اے میرے رحمت والے آقا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلق مبارک یعنی اخلاق کو عظیم یعنی بہت بڑا قرار دیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہزاروں سعادتیں اور برکتیں لے کر آئی، ایسی نرالی و حسین کسی کی پیدائش نہ ہوئی. تو میرے آقا بھلا آپ علیہ السلام کی طرح کا کون ہو سکتا ہے؟ ہاں ہاں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ آپ جیسا کوئی نہیں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سبحان اللہ. ذات بھی اعلیٰ ہے، صفات بھی اعلیٰ ہیں، کردار بھی اعلیٰ ہے، اور تعلیمات بھی کیا ہیں؟ اعلیٰ ہیں، لاجواب ہیں، زبردست ہیں، اور ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی، یہ بتائیں کہ محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کیا مفتی بھی تھے؟ اگر مفتی تھے تو کتنا عرصہ آپ نے اپنے فتویٰ کے ذریعے امت کی رہنمائی کی؟ اور سلمان بھائی، نعت خواں حضرات سے یہ عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں: میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. واہ مرحبا ماشاءاللہ. جی عدنان بھائی، مفتی بھی تھے یہ؟ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی جلیل القدر جو ہے وہ جہاں محدث تھے وہاں بہت بڑے مفتی بھی تھے، اور مختلف جو ہے فتاوی جات پر آپ کی تصدیقات بھی موجود ہیں، جو بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے ائمہ یعنی جیسے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی اور آپ کے جو ہم اثر علماء تھے، تو ان کے فتاوی پر آپ کی مہریں بھی جو ہے وہ ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایسے بزرگ ہیں، ایسے بڑے عالم دین اور مفتی تھے کہ جن کی جانب بڑے بڑے علماء اپنے فتاوی جات کی تصدیقات کے لیے رجوع فرمایا کرتے تھے. صحیح، مرحبا. تقریباً 49 سال 49 ایئرز حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی جات جو ہے لکھے ہیں. 49 ایئرز، 49 سال زندگی کے. ویسے یہ بتائیں، ایک بات تو بتائیں سر، ان کا آغاز کیا ہوا یہ میں بتا دوں. جی فتاوی نویسی کا آغاز کیسے کیا ہے انہوں نے؟ جب یہ کانپور کے اندر انہوں نے تدریس کا آغاز کیا، علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ حدیث شریف کرنے کے بعد جب یہ مدرسہ کانپور میں آئے، اور اساتذہ کیونکہ آپ سے محبت بھی کرتے تھے اور آپ کی علمیت سے واقف بھی تھے، اور جو فقہ کے اندر آپ کی جو ہے دلچسپی تھی،
اور مفتی وہی بنتا ہے جس کو فقہ سے درک ہو، یعنی فقہ کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہو، اور اس میں جو ہے وہ پھر غوطہ زن بھی ہو، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو جب یہ مدرسہ کانپور کے اندر فیض عام کے اندر یہ پڑھایا کرتے تھے، تو آپ کے ایک استاذ تھے، انہوں نے جو ہے وہ آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے جو ہے وہ فتاوی نویسی کرنی ہے۔ عمومی طور پر مدارس کے اندر اس زمانے میں کوئی ایسا، جیسے ہمارے ہاں دارالفتہ اہل سنت ہے جو ایک جدا ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور رب کی رحمت سے جو ہے وہ 14 سے زیادہ اس کی شاخیں ہو چکی ہیں، اور الحمدللہ دارالفتہ ایک محکمہ جس طرح ہوتا ہے نا، تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یا دعوت اسلامی تحریک کے اندر یہ باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر کام کر رہا ہے، اور ایک دارالفتہ اہل سنت ایک ادارہ، اور اس کے اندر جو ہے بعض اوقات مفتیان کرام کی تعداد جو ہے وہ 12 بھی ہو جاتی ہے، یعنی متخصصین ہیں، جونیئر مفتی صاحب ہیں، سینئر مفتی صاحب ہیں، اور پھر مصدق ہیں، ان سب کو جو ہے وہ فتاوی کی تصدیق کرنے والا۔ تو یوں ایک ہم کسی میں ابھی پچھلے دنوں ملتان میں جو دارالفتہ اہل سنت ہے وہاں گیا۔ اب اس کا جو ہے وہ ادارہ کس طرح بنا ہوا ہے کہ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو ایک مفتی صاحب سے ملاقات، 2 مفتی صاحب جو ہیں وہاں ابتدائی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں استقبالیہ دفتر کے اندر، جو آپ کو ڈیل کریں گے، آپ کا جو ہے وہ استفتاء یعنی سوال وہ لیں گے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو وہ پوری کریں گے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو بڑے مفتی صاحب کا کمرہ ہے، اور اس سے آگے بڑھیں گے تو اس سے بھی بڑا کمرہ ہے، یوں سمجھے کہ 3 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ تو بڑے مفتی صاحب تو درمیان میں بیٹھتے ہیں، اور جو ہے ابتدائی میں 2 مفتی صاحب بیٹھتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے نا 3-4 مفتیان کرام کی جگہ ہے۔ تو یہ ملتان کے اندر جو ہے وہ دارالفتہ ہے، اور یہ کوئی یعنی قدیم دارالفتہ نہیں ہے۔ اچھا، مرکز الاولیاء لاہور کے اندر جو دارالفتہ ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور رب کی رحمت ہے، اور درجن سے زیادہ علماء لاہور کے دارالفتہ کے اندر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال عمومی طور پر مدارس کے اندر جو دارالفتہ ہوا کرتے تھے وہ کوئی جدا سے کوئی عمارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو ہے وہ جو علماء تدریس کیا کرتے تھے وہی فتاوی نویسی کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے اساتذہ نے دیکھا کہ وسیع احمد محدث صورتی کے لقب سے اس وقت نہیں جانے جاتے تھے، یہ محدث صورتی تو آپ بعد میں آپ کا لقب ملا، تو آپ جب تدریس کیا کرتے تھے تو آپ کے استاد صاحب نے آپ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے فتاوی لکھنے ہیں۔ تو پھر آپ پارٹ ٹائم، آپ یوں سمجھیے پارٹ ٹائم اپنے فتاوی کا آغاز کیا، اور اسی زمانے میں آپ کی جو ہے وہ مہر بھی بنی کہ جو فتاوی پر لگائی جاتی تھی، اور جس کی جو ہے وہ عدنان بھائی نے ذکر کیا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کے فتاوی آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ اس پر مہر لگایا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کی خصوصیت ایک اہم جو مجھے بیان کرنی ہے وہ ہے آپ کی عاجزی، کہ آپ محدث تھے، مفتی تھے، استاذ العلماء تھے، اور مصنف تھے، اور محشی تھے، یعنی عربی میں آپ نے کئی کتابوں کے حواشی لکھے۔ یہ سب ہونے کے باوجود آپ عاجزی کے پیکر تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ عاجزی کی تصدیق کوئی کون کرے گا، وہ میں اس کی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی عاجزی کی تعریف کس نے کی ہے۔ وہ تعریف ہے اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ کیا بات! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ میں نے وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ آپ حق قبول کرنے میں بالکل دیر نہیں لگاتے تھے۔ کیا بات! واہ! جب آپ کے سامنے حق واضح ہوتا تو فوراً آپ اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ کیا بات! یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، یہ بات آپ میں نہیں تھی، فوراً حق قبول کر لیا کرتے تھے، اور یہ چیز میں نے زیادہ آپ کی دیکھی ہے۔ اچھا، میں ابھی ذکر کر رہا تھا عدنان بھائی سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے 20 سال کا تقریباً جو ہے وہ فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ 20 سال بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جب جایا کرتے تھے تو اس طرح جاتے تھے جیسے کوئی شاگرد جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کے ہم یعنی اساتذہ کی جگہ ہے وسیع احمد محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے بہت دارینہ اور بڑے قریبی دوستوں میں تھے۔ اور میں نے جب ان کی ہسٹری پر نظر دوڑائی جائے، ان کے شاگردوں پر نظر دوڑائی جائے،
تو اعلیٰ حضرت کے تقریباً جو خلفاء ہے نا وہ سب جو ہے وہ وسیع احمد مدثر صورتی کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر. کہ پہلے یہ جیسے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ. کہ یہ انہوں نے پہلے جو ہے وسیع احمد مدثر صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے اور اس کے بعد یہ اعلیٰ حضرت کے پاس گئے ہیں. اور اسی طرح ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ پر ہم جو دیکھتے ہیں تو انہوں نے 4 سال جو ہے وہ وسیع احمد مدثر صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. اور بھی بہت سارے علامہ خلیل الرحمان صاحب ہیں اور اسی طرح ضیاء الدین جو ہے وہ ایک اور بزرگ ہے پیلی بھیت کے تھے اور استاد تھے. ہمدم غالباً ان کا تخلص تھا, ضیاء الدین ہمدم پیلی بھیتی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بھی جو ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں. اور یعنی ایک لائن ہے جو آپ کے شاگردوں کی ہے جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء سے جو ہے وہ تعلق ہے. اور ان کی محبت دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے, ہر جمعرات کو یہ بریلی شریف جایا کرتے تھے اور پھر جمعہ پڑھ کر واپس جو ہے وہ پیلی بھیت آیا کرتے تھے. جمعے کی چھٹی ہوتی تھی نا, تو جیسے ہی جو ہے وہ مدرسۃ الحدیث کے اندر آپ نے جو ہے وہ تدریس کا اختتام فرمایا تو اب جناب بریلی شریف جو ہے وہ رواں دواں ہو گئے اور وہاں پر رات وہیں ٹھہرے. دونوں نے ایک دوسرے کی صحبت پائی اور اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پیلی بھیت واپس آیا کرتے تھے کیونکہ اگلے دن تدریس کا سلسلہ ہوتا تھا. تو یوں ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سفر یعنی اعلیٰ حضرت سے جو تعارف ہوا وہ وسیع احمد مدثر صورتی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سفر کی وجہ سے ہوا. یہ شاگرد تھے تو ایک خادم کی حیثیت سے جیسے شرکت کی جاتی ہے تو یہ خادم کے طور پر آپ کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے, تو وہاں پر اعلیٰ حضرت کی زیارت سے یہ مشرف ہوئے. ہمارے جو دادا مرشد ہیں شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. مرحبا, سبحان اللہ, کیا بات ہے. کال شامل کرتے. سلمان بھائی, ہمارے بزرگ کس طرح علم کی خدمت اور حکمت و طب وغیرہ ایک ساتھ لے کر چلا کرتے تھے, برائے کرم بتا دیجئے. اس کا جواب ہو گیا ہے کہ آپ نے کس انداز میں طب پڑھی اور کس طرح آپ نے پڑھا بھی, پڑھایا بھی اور تدریس بھی فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. ویسے ان کا سوال ایک وسیع احمد مدثر صورتی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس زمانے میں علماء کا یہ طریقہ کار رہا کرتا تھا کہ وہ درس نظامی مکمل کرنے کے بعد پھر علم طب کی جانب متوجہ ہوتے تھے. جیسے مفتی اعظم پاکستان حضرت شاہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ, یہ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دور حدیث شریف کرنے کے لیے گئے. تو انہوں نے اس دوران جو ہے وہ علم طب بھی جو ہے وہ صدر الافاضل سے حاصل کیا. ان کا ایک لقب حکیم بھی ہے اور صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ جید قسم کے یعنی حاذق قسم کے حکیم تھے. اور حکمت تو ایسے لگتا ہے کہ حکمت آپ پر ختم ہو جاتی ہے, یعنی اتنے بڑے حکیم تھے. اور مفکر جب تھے, اب یعنی آپ مصنف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اور بیانات کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے علم طب جو ہے وہ شاہ ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے صدر الافاضل سے حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ مزید اس کی پریکٹس بھی کریں. تو انہوں نے جو ہے وہ مراد آباد کے اندر نور کریم حکیم نور کریم کے کوئی شاگرد تھے تو ان سے جو ہے مزید جو ہے وہ ان کی صحبت پائی اور جو ہے وہاں پر جو ہے علم طب پریکٹیکل جو ہے وہ حاصل کیا. سارے جو ہے مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ زبردست قسم کے حکیم تھے اور جو ہے وہ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ حکمت جانتے تھے. اور لیکن آپ کو زیادہ دلچسپی حکمت سے زیادہ جو ہے وہ علوم دینیہ کی جانب زیادہ تھی اور لوگوں کو متوجہ بھی جو ہے وہ علم دین کی جانب زیادہ کیا کرتے تھے. مرحبا. اور بہرحال جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اچھے حکیم بھی تھے اور پریکٹس بھی کیا کرتے تھے. مرحبا. جی سلمان بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ ہم بزرگان دین سے صرف اور صرف محبت ہی رکھیں, اس کا آسان طریقہ بیان کر دیں اور یہ کلام بھی سنا دیجئے, سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے. صرف محبت ہی رکھیں, کیا کہتے ہیں خالد بھائی؟ یہ 2 کانٹیکسٹ میں سوال جاتا ہے. جی, ایک کانٹیکسٹ تو یہ ہے کہ ہمارا انداز ایسا ہو کہ جب ہم اولیاء کا بزرگان دین کا جب ذکر سنیں تو ہمارے دل میں ان کی محبت اور عقیدت ہی ہونی چاہیے. ایک تو کنٹیکسٹ یہ ہے, اور سائل محترم کا کنٹیکسٹ مجھے یہی لگتا ہے, واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے, ایک تو یہ
اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ بھئی بس صرف محبت ہی رکھیں، باقی جو ہے وہ پھر عمل جو ہے وہ یا یوں بولیں وہ اپنی جگہ پر ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کو یوں کر لیں کہ محبت ہی رکھیں اور کامل کر لیں اس کو، واہ تاکہ وہ پھر عمل کی طرف بھی بلائے. کیا اور بات. ان کے کردار، ان کی سیرت سے جو ہمیں رہنمائی اور روشنی ملتی ہے، ہم اس پر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی لے کر آئیں. جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا انداز اتنا محبت بھرا ہوا کرتا تھا، اتنا حکیمانہ انداز ہوا کرتا تھا، تو ہم ان کی سیرت سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ کسی بھی اللہ والے کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کا انداز دیکھیں. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے آئینہ دار تھے، اس لیے تو ان کی بات بڑھ رہی ہے. اگر ہم بھی اس طرف آئیں اور عقائد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف آئیں تو کیا ہی مزہ آ جائے. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو محبت بڑھتی کیسے ہے سلمان بھائی؟ جب آپ لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا تو لوگ بھی جواب میں آپ کو محبت دیتے ہیں. محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معمولات میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ نماز عصر کے بعد نا آپ کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ خاص کر بچوں کے لیے وقت دیا کرتے تھے، اور مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور چاروں طرف بچے آپ کے حلقہ بنا کر بیٹھتے اور اس دوران بچوں سے گفتگو کرتے. حالانکہ علمی طور پر جو مقام ہے اور جو اسٹیٹس ہے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نماز عصر سے نماز مغرب تک کا جو وقت ہوتا تھا یہ بچوں کے لیے خاص تھا، اور پھر بڑے اس میں حضرت سے سوال نہیں کیا کر سکتے تھے. صرف بچوں سے ہی ان سے سوال کرتے، ان کی تربیت فرماتے، ان کو کچھ اہم امور کی طرف نشاندہی کرتے. اب جب اس طرح سے ایک خلق خدا سے محبت والا انداز ہے، بچوں پر شفقت والا انداز ہے، یہ بچوں کے دل میں بھی ان کی محبت ڈالتا ہے. اور پھر ہم بھی اس سے یہ سیکھیں کہ جب یہ اتنے بڑے علم کے امام ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ اس طرح ملنساری والا انداز تھا، تو ہم سے اگر کچھ ہمیں دو ایک باتیں آتی ہیں کرنی، اور ہماری عقل کا درجہ جو ہم خود سمجھ بیٹھتے ہیں کہ دوسروں سے زیادہ فائق ہو چکا ہے، تو اگر کسی کا چھوٹا رہ گیا نا درجہ، تو آپ کی عقل کے تفوق کا کمال یہ تھا، جملہ جان بوجھ کے تھوڑا سا گاڑا استعمال کر رہا ہوں، آپ کی عقل کے تفوق کا کمال یہ تھا کہ آپ اگلے کو اس کے درجے میں رکھ کر کلام تو کرتے. جب آپ نے بالکل ہی اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا اور آپ اتنے اونچے مقام پر جا کر بیٹھ گئے تو گیپ آ جائے گا سلمان بھائی. جنریشن گیپ جو ہے وہ باپ اور بیٹے کو بھی ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیتا ہے. قطع نظر اس کے کہ جس کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے دل میں آپ کیسے محبت ڈالیں گے. تو محبت دل میں آ جائے اس کے لیے ایک انداز یہ بھی ہے کہ طبیعت میں ملنساری ہونی چاہیے. مرحبا، کیا بات ہے خالد بھی. اور آپ نے جو وہ لفظ جو استعمال کیا ہے، کیا لفظ استعمال کیا آپ نے، مرحبا. اور باب بھی جو لیا ہے تفاعل باب ہے، تفاعل، اور اس کے اندر دقت کا اور ایک مشقت کا جو ہے نا وہ ویسے بولنے میں بھی تھوڑی سی دقت پایا جاتا ہے. ہاں جی، تفوق اس کا مطلب ہوتا ہے زبردستی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو فائق کرنا، فائق بننا، یعنی دوسروں سے سپیریئر بننا، زبردستی بننا. جیسے تسید، زبردستی سردار بننا. ٹھیک ہے، تو تفاعل باب کی یہ ایک کیا ہے، خاصیت ہے، خاصیات ابواب. یہ جیسے جیسے نظامی والے ہیں وہ جانتے ہیں کیا کیا ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. میری نعت خوان اسلام بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ کلام سنا دیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی، میں نام تاریخ کراچی سے کر رہا ہوں. یہ سنا دیجیے برائے کرم. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. مرحبا. عاقب رضا تاریخ قصور سے مجھے یہ والا کلام سنا دے. مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. مرحبا، اللہ برکت دے. آپ کو کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں. مجھے وہ تفاعل باب کے دو محضر اور یاد آ رہے ہیں. ایک ہے تمرد. تمرد کا مطلب ہے زبردستی بیمار بننا. ٹھیک ہے. اور ایک ہے تکلف، مطلب زبردستی اپنے آپ کو کیا کر لینا، تکلیف میں ڈال دینا. یہ سب تفاعل باب کے محضر آتے ہیں. تو اس میں یہ ایک مشقت کا پہلو اس میں معنی کے اعتبار سے موجود ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. ویسے وسیع احمد محدث صورتی کا ذکر ہے تو تھوڑا بہت تو درسیات کا جو ہے نا وہ ذکر ہو ہی جانا چاہیے. آگے چلتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا رہے تو ہاں جی میں ہے. اور ان کی سیرت کے اندر بھی یہ ملتا ہے. جی، حضرت کا جو ہے وہ بڑا اس حوالے سے وہ تھا
ایک جو ہے وہ تھیلا تھا ان کے پاس جو یہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے، تو اس میں عاجزی ان کی ساری بھی ہے، اور جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے بھی درس ہے، اور جو پڑھ چکا اس کے لیے بھی سبق ہے اس کے مدینہ اندر۔ تو آپ جو ہے وہ اپنے پاس تھیلا رکھا کرتے تھے، کوئی آدمی پوچھتا کہ حضرت یہ جو تھیلا ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے؟ اچھا پہلے جو آپ کو یاد ہوگا اسکول جایا کرتے تھے، اب تو بڑا بیگز اور یہ وہ یوں کر کے بڑا اہتمام ہوتا ہے، پہلے تو وہ کپڑے کے تھیلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کتابیں ڈال کے جو ہے وہ طالب علم اس کو لے کر جایا کرتے تھے۔ تو ویسا ہی جو ہے وہ کپڑے کا تھیلا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ تھیلا کیسا ہے جو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، بڑا التزام فرماتے ہیں یہ وہ تھیلا ہے جو میری امی جان نے پہلے دن جب میں مدرسے جب گیا تھا اس وقت میری امی جان نے سی کر مجھے دیا تھا، اور پہلی دفعہ اس کے اندر سپارہ رکھا تھا اور مجھے جو ہے نا وہ مدرسے روانہ کیا تھا۔ فرمایا ایک تو یہ والدہ کی نشانی ہے، اور دوسرا جو ہے نا اس کی موجودگی اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہے کہ وسیع احمد تو طالب علم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جس دن یہ احساس میرے دل سے ختم ہو گیا نا کہ میں طالب علم نہیں ہوں، تو ارشاد فرماتے ہیں میرے علم اور جہالت میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، پھر بندہ جو ہے نا وہ جاہل ہو جاتا ہے۔ تو ماں سے محبت کا بھی ایک انداز ہے، نشانی بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ مجھے اس بات کا احساس بھی دلاتا رہتا ہے کہ تو طالب علم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حد فاصل، واہ، یہ حدیث صورتی کا ہی فیضان لگ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، کال شامل ہوئی ہیں، میسیجز بھی لیتا ہوں، فرمائشیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی۔ وہ سہیل آلہ دار پھرتے ہیں، پھول نگر سے میسیج ہے، بہت شکریہ۔ جیڑا مالا سے میسیج ہے، کلام سنائیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ یافور بھائی ہیں، اور یہ کہاں سے ہیں؟ لاڑکانہ سے۔ اے حسنین کی نانا، یہ کلام ان کو سننا ہے، اللہ برکت دے۔ اپریسیشن کا میسیج ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ چاوتنی سے میسیج ہے، کلام سنائے، مدینہ یاد آیا ہے، واہ سبحان اللہ۔ جڑا والا سے میسیج ہے، کلام سننا ہے ان کو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، مرحبا، اغفر اغفر یا سبحان، کلام سننا ہے، کراچی سے فرمائش ہے، بڑی مہربانی جی۔ اور اپریسیشن کے میسیجز ہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گھوٹکی سے میسیج ہے، سبحان اللہ، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، یہ کلام سنائے، مرحبا۔ آپ کبھی گئے تنوی گھوٹکی؟ نہیں، گھوٹکی سے گزر ہوا ہے، پھر گاڑی رکی تو ہوگی نا وہاں؟ جی جی، گئے تو پھر آپ ہیں، اسٹیشن تک جانا ہے بس، اسٹیشن تک کی، ہاں جی ٹھیک ہے، اسٹیشن بھی گھوٹکی کے اندر ہی ہوگا نا؟ ہاں جی ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ بہرحال جی، کلام سنائے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، کچھ کلام شامل کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں، جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، جو دیکھے سب ان کے قدموں میں پڑے دیکھے، محبوب کی مدحت میں اے تاب سخن کس کو
سب اگل سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل زمین کو خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے کہ سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو بدے خزران کوئی افلاک پہ تو بدے خزران کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی گوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائیں اور کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگے یہ تم ہی دو گے تمہارے در سے گلو لگی ہے سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سان کم مانگے کوئی یہ سچ ہے کہ خالد سایہ سچ ہے کہ مجھ جیسا کم مانگے کوئی جیسے میرے سرکار ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جانا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں
واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ کو مزید چلے گی ناظرین ریکارڈڈ کلام بھی سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. مجھ سے واسطہ تجھ کو پیارے کا، واسطہ تجھ کو پیارے کا، یا اللہ یا رحمان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. یا رب اپنی الفت میں پیارے چاہت میں گم رکھ ایسا ہو جائے، گم رکھ ایسا ہو جائے اور نہ جائے کہیں بھی دھیان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. تیرا بندہ ہے بیتاب، اس کو دے حج کے اسباب کے اسباب. فضل کرے رب ارباب، فضل کرے رب ارباب، اس پہ کرم ہو یا حنان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. یا رب دکھلا دے عرفات اور مینا کے دن اور رات، مزدلفہ کے جلوے ہوں، مزدلفہ کے جلوے ہوں، اشک آنکھوں سے بہیں ہر آن. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان. یا رب طیبہ
پہنچا دے ان کا روزہ دکھلا دے چاروں یاروں کے صدقے چاروں یاروں کے صدقے پورا فرما دے ارمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان مدنی آقا کا صدقہ غوث و خواجہ کا صدقہ بن جائے عطار بھی اب بن جائے عطار بھی اب مکے مدینے کا مہمان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان ارحم ارحم یا رحمان اغفر اغفر یا سبحان اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب پر اپنی خاص رحمت کا سایہ فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اس کے فضل کے طلبگار ہیں۔ وہ کریم ہم پر اپنی رحمت فرما کر ہم پر اپنا فضل فرما کے دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار لگائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ایسا آپ کا علم حدیث کے ساتھ ایک شغف تھا اور لگاؤ تھا، سبحان اللہ۔ اور اتنے زبردست آپ عالم دین تھے، اور آپ ان کی عظمت و شان اور ان کی علمی جلالت کا بیان سنتے آ رہے ہیں، اور آپ ان کی اخلاق اور ان کی جو روٹین تھی زندگی گزارنے کی، اس کا اگر اندازہ لگائیں تو اس میں بھی یہ اپنی مثال آپ تھے۔ اور ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے، ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ منصب دیا ہے، ہمیں کوئی اتھارٹی دی ہے، ہمیں کوئی اختیار دیا ہے، ہمیں کوئی عزت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ منہ پھلا کے جو ہے وہ رکھے اور کسی کو خاطر میں نہ لائے یا چیخ کے بات کرے، انسان کو انسان نہ سمجھے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے خالد بھائی؟ کچھ اس کا بھی ذکر فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز گفتگو ایسا ہوا کرتا تھا کہ سامنے والے سے اس کے مرتبے کے مطابق کلام کیا کرتے، اور گفتگو کرنے میں جو آواز ہوتی تھی اس کو اونچا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دھیمی آواز سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ گفتگو فرمایا کرتے۔ حتیٰ کہ جب کبھی واعظ وغیرہ کا موقع ہوتا اور محفل وغیرہ میں بیانات فرماتے، تقاریر فرماتے، تب بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ انداز تھا کہ دھیمی آواز سے گفتگو کرنے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ اکبر وظائف کے سلمان بھائی ایسے زبردست پابند تھے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ تہجد اہتمام سے ادا فرماتے اور تہجد کے بعد وظائف کیا کرتے۔ پھر جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے اور اپنے جو طلباء تھے ان کو بھی خود اٹھایا کرتے تھے، فجر کی نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اور اگر کوئی تھوڑا سستی وغیرہ کر رہا ہے تو اس پر خاص توجہ دیتے، شفقت فرماتے اس پر، اور پھر اس کو اٹھاتے اور پھر کہتے کہ نماز کے لیے سستی نہ کی جائے، صحیح ایسی زندگی سے تو پھر موت بہتر ہے کہ بندہ بغیر نماز کا ہو۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں، ایسا ذوق اور شوق ہمارا محبت
نماز کے ساتھ ہو جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ایسا انداز تھا کہ نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور اشراق تاج تک یہ معمول رہتا۔ اس کے بعد پھر جیسے اشراق وغیرہ کے لیے نماز ادا فرمانے کے بعد پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناشتہ کرتے اور کچھ دیر اپنے مطب میں تشریف لے جاتے، کیونکہ باقاعدہ ایک یہ بھی کام تھا کہ مریضوں کو بھی دیکھنا ہے، تو مطب تشریف لے جاتے۔ اس کے بعد پھر مدرسے کی جانب رخ کرتے۔ دوپہر کا کھانا آپ 12 بجے تناول فرما لیا کرتے، اور اس کے بعد پھر نماز ظہر کیلولہ وغیرہ ہوتا نماز ظہر، اور اس کے بعد پھر طلباء کو درس حدیث دیا کرتے۔ اب درس حدیث دینے میں بھی وہی انداز کہ حکیمانہ انداز اور دھیمی آواز۔ سلمان بھائی یہ دیکھیں کہ اگر بندہ دھیمی آواز سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بارہا تجربہ یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا اہم گفتگو کرے، اور سننے والوں کو بھی پتا ہونا کہ یہ کوئی شخصیت گفتگو کر رہی ہے اور فضول نہیں بول رہی، جس کے یوں سمجھے کہ تکلم کے انتظار میں لوگ رہا کرتے تھے، یہ بولیں تو کب علم و حکمت کے سوتے پھوٹنے لگے۔ جب اس طرح کا کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو سننے والا بھی اپنی توجہ کو اور بڑھا لیتا ہے، تو سننے والے بھی ہمتن گوش ہو کر پھر آپ کی بات سنا کرتے، بالکل توجہ آپ کی طرف کرتے، انہماک، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو میں جہاں پند و نصائح ہوتے، لوگوں کو معمولات بزرگان دین بیان، یہ بڑی بات ہے سلمان بھائی کہ اللہ والے نا اللہ والوں کی تعریف بیان کرتے ہیں اور محبت سے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اہل اللہ کی محبت لوگوں کو پلاتے۔ اور ایک انداز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ نماز فجر میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں نا سلمان بھائی، تو لمبی لمبی صورتیں جیسے حکم ہے سنت کے مطابق اس طرح تلاوت کیا کرتے، اور تلاوت کے دوران اکثر نماز فجر میں رکت طاری ہوتی ہے، اور جو پیچھے نمازی ہوتے آپ کے وہ بھی نماز میں رو رہے ہوتے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ تلاوت کرنے والے تھے۔ سلمان بھائی یہ سارے معمولات ہم بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب بھی ہو کہ ان کی سیرتوں کا یہ فیضان عطا ہو جائے۔ ہمارے گفتگو کا انداز کیسا ہے؟ تلاوت قرآن تو یہ تو رو رو کے کر رہے ہیں، اور ہم اگر کر ہی نہیں رہے تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھ رہے تو پھر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہو کیا رہا ہے؟ نہ کوئی ورد ہے، نہ کوئی وظیفہ ہے، نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جس کی ہم تسبیح پڑھتے ہوں۔ اگر یہ معمولات ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ کرنے والے کام یا قبر کو روشن کرنے والے کام ہم کتنے کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق خیر دے۔ میں نے ایک بات عدنان بھائی، مجھے ایک بات کا کچھ دنوں سے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو آپ کی زبان ہے نا، آپ کی باتیں ہیں، یہ آپ کے پیاروں کو آپ سے دور کر دیں گے۔ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنائیت کے عنوان پر یوں کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے، یا ایک تعلق کی بنیاد پر یوں بات کر رہا ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ یوں کیا جائے تو اس کو بھی بعض چیزیں عدنان بھی ہوتے ہیں بندہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، بعض چیزیں ہمارے یار ٹھیک ہے یار سانو ہمیں بھی کیا لے گا تو چل جائے گا، نہیں چلنا ہوتا وہ، لیکن وہ کیا ہے کہ بس ایک وہ کہتے ہیں نا کھنسیانی بلی کھمبا نوچے والی جو ہے نا یہ بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ یقیناً انداز تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کے دل میں راحت پیدا کرنے والا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں خاص طور پر نصیحت فرمائی، جب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ نجات کیا ہے، مومن کی نجات کس چیز میں ہے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا، اس میں سے پہلی یہی تھی امسک علیک لسانک، اور بعض روایات میں ہے کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ اور یہ واقعی ایسا انداز ہے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کسی بندے کے دل میں راحت پیدا کرنے والے ہیں، یا اور پھر جو حضور علیہ السلام کا دوسرا فرمان ہے کہ یا تو آپ خیر کی بات کہیں اور یا پھر خاموش رہیں۔ تو ہم جب اپنے اسلاف رحمہ اللہ الکرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی جن کے ساتھ تعلق ہے، واسطہ ہے، ان کے ساتھ بھی پیار محبت، ان کے ساری عاجزی والا معاملہ ہے۔ حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کوئی دیکھ لیں، جب کسی سے گفتگو کرتے تھے تو سنت کے مطابق حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ جو ہے وہ سامنے والے کی ایک نا چہرے پر نگاہیں گاڑ کر گفتگو کرنا،
نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارک یہ ہے کہ آپ کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ نگاہیں جھکا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کی معمولات میں بھی یہ اس طرح کی جو ہے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، ملتی ہے. پھر خیر کے جو کلمات ہیں بندے کو وہی زبان سے نکالنے چاہیے. دعا بھی دے، آپ کے جو پیر و مرشد تھے ان کا بھی انداز یہی تھا. جب کوئی آتا تھا نا آپ کے پاس تو آپ کیوں آئے ہیں یہ پوچھنے سے پہلے اسے دعائیں دیا کرتے تھے. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو ہمارا بھی انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو تکلیف دینے کے بجائے، زبان سے ایذا دینے کے بجائے اللہ کا ذکر کریں، بھلائی کی بات کریں، خیر کی بات کریں، نیکی کی دعوت دیں. اسے کوئی برائی اس کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اچھے انداز میں اس کی اصلاح کی جائے. اوراد و وظائف کا جو ہے وہ معمول ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کی زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر بھی جن کی برکات بندے کو نصیب ہوتی ہیں. خوش کلام جو شخص ہے نا، اچھے انداز میں جو گفتگو کرنے والا ہے، دنیا ایسی تو نہیں گرویدہ ہو جاتی نا کہ ان کا جو ہے وہ انداز بڑا شیریں ہے، بڑا میٹھا انداز ہے، بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں، یا کم از کم بندے کو سننے کو جی چاہتا ہے کہ یار انداز تکلم بڑا پیارا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی انداز میں جو ہے یوں اپنے زندگی کے اندر جو عام عزیز و اقارب کے ساتھ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہے، اس کے اندر بھی یعنی یہ جو مینرز ہیں، ایک تو وہ جو تکلیف نہ دینے والا، بعض چیزیں وہ جو لازم ہیں، کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا یہ تو نہ کرنا لازم ہے جی. اور بعض وہ چیزیں کہ جو خوش دلی کا سبب بنتی ہیں، سامنے والے کے دل میں خوشی کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی کے اندر ایڈ کرنا چاہیے. اور پھر ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کا ایک تعلق ہے اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے. اور وہ ہے اللہ کا ذکر اور اوراد و وظائف. فضولیات میں سے وقت اپنے آپ کو صرف کرنے کے بجائے، وقت گزارنے کے بجائے اللہ رسول کا ذکر کریں، اس کی برکتیں ملیں گی. حضرت محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک انداز یہی تھا. آپ ایک کتاب ہے حسن حسین، اور یہ دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے، تو آپ بڑے ذوق سے اس کو پڑھا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے نا میرا ایک مسئلہ بھی حل. دیکھیں جب اللہ اللہ کریں گے نا تو پھر اللہ کریم مسئلے حل نہیں ہونے، ایسے ہی ہے، مسائل بھی حل فرما دیتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب کا حاشیہ لکھا، یہی منیت المصلی کا جو حاشیہ تھا. ارشاد فرماتے ہیں مسودہ گم ہو گیا اور میری حالت یہ تھی کہ بھوک پیاس سے میں بے بہرا ہو گیا، مجھے پرواہ نہیں تھی کیا بھوک ہے کیا پیاس ہے، ڈھونڈتا تھا، کتاب نہیں ملتی تھی. ارشاد فرماتے مجھے خیال آیا کہ وہ مجھے فرمایا تھا حضرت پیر صاحب نے، شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نے، کہ اس کی تلاوت کیا کریں، اس کو پڑھا کریں، اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی دعائیں ہیں. فرماتے کہ میں نے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کی دعا، اور حسن حسین کو پڑھنا شروع کیا. فرماتے نماز فجر کے لیے جب میں تہجد کے لیے بیدار ہوا، دیکھا وہ کتاب جو ایک عرصے سے جو حاشیہ مل نہیں رہا تھا اور میری حالت غیر ہو چکی تھی، فرمایا میں نے دیکھا مسجد کے طاق کے اندر نہ کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی رکھی ہے. واہ واہ واہ. پھر آپ نے اس پر جو ہے لکھا بھی کہ اس سے مشکلات بھی حل ہوتی. تو اللہ اللہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی مشکلات کو آسان فرمائے گا. مرحبا. فضولیات سے بچنا چاہیے. مرحبا. اللہ ہمیں زبان کا درست استعمال نصیب فرمائے. حضرت وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف یہ یو پی ہند کے شہر پیلی بھیت میں جو ہے وہ موجود ہے. سبحان اللہ. اور 8 جمادی الاولیٰ 1334 سن ہجری یہ آپ کا یوم وصال ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا سایہ فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی سے فیض لے کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی
جا کر پہلے کچھ آنسو بہا کر، پہلے کچھ آنسو بہا کر، پھر پڑے سر کو جھکا کر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی